الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد آف ربوہ نے 22 جولائی 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے سامنے 192 صفحات کا جو محضرنامہ پیش کیا تھا، اس کے جواب میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب بلوچستانی کی طرف سے جواب محضرنامہ تیار کیا گیا، جو 260 صفحات پر مشتمل تھا، اور جسے 30 اور 31 اگست 1974 کو حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 8 گھنٹے تک اسمبلی کے تمام ممبران کے سامنے پڑھ کر کے انہیں سنایا. اس کی پہلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس جواب محضرنامہ میں مرزائیوں کا نیا فریب کے عنوان کے تحت حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا: مرزائی فرقہ سمجھ چکا ہے کہ اب اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو قطعی کافر کہا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس تکفیر کو اور بھی پکا کر کے اعلان کر دیا ہے کہ عام مسلمانوں، یعنی جو احمدی نہیں ہیں، ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے، نہ ان کو رشتہ دیا جائے، اور عام اہل اسلام کی اقتداء میں نماز کو تو خود مرزا قادیانی ہی نے بحکم خدا حرام قرار دے دیا تھا. اب انہوں نے مسلمانوں میں ملنے اور اسلام کے نام سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جس کا چسکا ان کو انگریز اور پھر ظفر اللہ خان لگا چکا ہے، یہ بات گھڑی ہے کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کفر تو ایسا ہے جس سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو اسلامی تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، مگر دوسرا کفر اس درجے کا ہے کہ وہ مسلمانوں میں ملے گھلے رہنے سے نہیں روکتا، مگر قیامت میں یہ ماخوذ ہوگا، قیامت کے اندر اس کی باز پرس ہوگی، جو بات صرف خدا ہی جانتا ہے. ایسے لوگ جب تک اپنے کو مسلمان کہیں گے تو ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزائی اور خود مرزا غلام احمد قادیانی
مسلمانوں کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کہتے، مگر ہمارے محترم اٹارنی جنرل کے سوالات سے تنگ آ کر مرزا ناصر احمد کو یہ ماننا ہی پڑا کہ عام مسلمان جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہیں، لیکن یہ اسلام کے چھوٹے دائرے سے خارج ہیں، بڑے سے خارج نہیں ہیں۔ ہم مرزا ناصر احمد اور اس کے تمام مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ 1350 برس کے عرصہ میں ایک آدمی ایسا ثابت کریں جس نے زنا، شراب کو حلال کہا ہو یا نبوت اور وحی کا دعویٰ کیا ہو، اور پھر مسلمانوں نے اس کو اس عقیدے پر رہتے ہوئے مسلمانوں میں ملائے رکھا ہو۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بتا دیا کہ صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، حالانکہ وہ باقی سارا اسلام مانتے اور اپنے کو مسلمان کہتے تھے۔ مرزا ناصر احمد نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے ملے جلے رہنے کے لیے عام مسلمانوں کو بھی کافر اور اسلام سے خارج تو کہا، مگر ملت اسلامیہ کا ایک بڑا دائرہ بنا کر اس کے اندر رہنے دیا۔ اس دائرے میں رکھ کر بھی ان سے نکاح، شادی، جنازہ، نماز علیحدہ کرنے کو صحیح قرار دیا، اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں ملت کا لفظ ڈھونڈ کر فتح کا نقارہ بجانے کی کوشش کی۔ کہا کہ قرآن میں ملت ابراہیمی کا ذکر تو ہے مگر دائرہ اسلام کا ذکر نہیں ہے، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، جماعت، انہوں ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ بھلا اس آیت میں کہاں ہے کہ خدا اور رسول کی قطعی باتوں کا انکار کر کے بھی وہ ملت ابراہیمی میں رہ سکتا ہے؟ خود اسی آیت میں ہوا سماکم المسلمین فرما کر بتا دیا کہ ملت ابراہیمی مسلمانوں ہی کا نام ہے۔ اب جو مسلمان ہی نہ ہو وہ ملت ابراہیمی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہاں دین کا لفظ بھی ہے اور اسلام کا بھی۔ اب جو اسلام سے خارج ہو وہ دین اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اور مرزا قادیانی مع امت کے قطعیات دین کا انکار کر کے کس طرح مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ مرزا ناصر احمد نے یہ کہہ کر جو اپنے کو مسلمان کہے اس کو اسلام سے خارج کرنے کا کسی کو حق نہیں، اگرچہ اس طرح پہلے سے انہوں نے خود اپنے دادا مرزا قادیانی اور اپنے والد مرزا بشیر الدین محمود کی تردید کر دی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایسا ہی کافر کہا جیسے کسی نبی کے منکر کو کہا جاتا ہے، مگر یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو ضحکۃ الناس بھی بنا ڈالا۔ مرزا ناصر احمد نے ملت اسلامیہ سے خارج ہونے کے لیے جرہ میں بارہا اس شرط کا ذکر کیا ہے کہ اتمام حجت ہونے کے بعد جو انکار کرے وہ ملت اسلامیہ سے بھی خارج ہے، لیکن آپ مرزا ناصر احمد کو داد دیں گے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے اتمام حجت کا معنی ہی بدل ڈالا۔ یہ کہتے ہیں اتمام حجت کا مطالبہ یہ ہے کہ دلائل سن کر دل مان جائے مگر حق سمجھنے کے بعد پھر بھی انکار کرے۔ یہ شخص ایسا کافر ہے جو ملت اسلامیہ سے بھی خارج ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی بار یہ آیت کریمہ دہرائی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور ان کافروں، فرعونوں اور اس کی جماعت نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہم آپ کو آپ کے مطلب کی ایک اور آیت بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس قرآن یا نبی کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی آیت میں فرعونوں کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا۔ اس میں کیا شک ہے کہ بہت سے کافر اسلام کو صحیح سمجھ کر بھی عذرائے ضد و عناد انکار کرتے تھے۔ وہ تو تھے ہی کافر۔ مرزا ناصر احمد نے اتمام حجت کے 2 اجزاء یعنی اتمام اور حجت کے معنوں میں بحث کر کے وقت ضائع کیا ہے۔ حجت کا معنی دلیل اور اتمام کا معنی پورا کر دینا۔ اس میں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شخص کے سامنے دعویٰ ثابت کرنے کے لیے پوری وضاحت ہو جائے، دعویٰ کے دلائل بیان کر دیے جائیں، اب اگر وہ نہ مانے تو کہیں گے اس پر اتمام حجت ہو گئی۔ اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ دل سے آپ کے دعوے کو صحیح سمجھ کر بھی ماننے سے انکار کر دے۔ یہ نئے معنی مرزا ناصر احمد کی اپنی لیاقت ہے۔ قرآن پاک سنیں، قرآن کریم کے اندر ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، ہم نے مندرجہ بالا پیغمبر مبشر اور منذر بنا کر بھیجے تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف پر کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے، انہوں نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی اور کافروں کو دوزخ کا ڈر سنا دیا، توحید کی طرف دعوت دی اور اپنے کو دلیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا رسول بتایا، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی ڈرانے والا آیا اور نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا۔ حجت پوری ہو گئی، اب مانیں یا نہ مانیں۔ اگر مرزا ناصر احمد کا مطلب یہ ہے کہ 70 کروڑ مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت وحی وغیرہ کو دل سے صحیح سمجھنے کے بعد انکار نہیں کیا، بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو ہی غلط سمجھتے رہے، اس لیے یہ کافر تو ہیں مگر چھوٹے کافر ہیں، بڑے کافر نہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی اپنے کو مسیح موعود نہ کہنے والوں کو خدا اور رسول کے منکر کی طرح کافر کہتے ہیں، تو پھر خدا اور رسول کا منکر کس طرح کسی درجے میں بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ پھر اگر مرزا ناصر احمد کی منطق درست مان لی جائے تو دنیا کے اکثر کافر جنہوں نے کسی پیغمبر کو دل سے سمجھا ہی نہیں، نہ ان کو اطمینان ہوا کہ یہ سچا نبی ہے، ان پر تو اتمام حجت نہ ہوا، پھر ان کے لیے خلود فی النار اور دائمی جہنم کیسے جو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ اپنے دادا کی پیروی میں یہاں تو مرزا ناصر احمد نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ کافر بھی بالآخر جہنم سے نکال دیے جائیں گے، جو قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات کے خلاف ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پر ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، یقیناً اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ جن کے اندر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اس جواب مخزن نامہ کے اندر مرزا ناصر احمد سے کچھ سوالات پوچھے گئے۔ نمبر 1، مرزا ناصر احمد یہ بتائیں کہ جب نبی کی قوت قدسیہ نبی تراش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست فیضان سے نبی بن سکتے ہیں، پھر خاتم النبیین میں نبیین جمع کا صیغہ ہے، تو آپ کے فیضان سے کم از کم 3-4 پیغمبر تو بننے چاہیے تھے،
جبکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بغیر کسی کا نبی ہونا قیامت تک تسلیم نہیں کرتے۔ نمبر 2، اور اگر آپ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی نبوت دیتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس مرزا غلام احمد قادیانی میں آ گیا، تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب شریعت اور افضل الانبیاء تھے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کیوں ذی ذل کے مطابق صاحب شریعت نبی نہ ہوں، اور کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت سے ذلی طور پر افضل الانبیاء نہ ہوں۔ نمبر 3، جب مرزا بشیر الدین محمود نے حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 188 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کے مصداق مرزا رسول ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو رسول کے انکار سے کیسے ملت کے اندر رہ کر مسلمان رہ سکتے ہیں؟ در حقیقت اکمل کے اشعار جو مرزا قادیانی کے سامنے پڑھے گئے اور جن کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تصدیق کی، اس بات کے مظہر ہیں کہ مرزائی غلام احمد کو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل تصور کرتے ہیں۔ اکمل کے اشعار یہ ہیں: محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، الیاذ باللہ۔ یہ اشعار بدر قادیان نمبر 43 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 25 اکتوبر 1906 کو شائع ہوئے۔ ان کفری عقائد و خیالات کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانی و لاہوری قطعی کافر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ 1300 سال سے دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اور ہر زمانے میں ایسے مدعیوں کو اتمام حجت کے بعد سزا دی گئی۔ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے ادعا سے پہلے، یعنی ان کے دعوے سے پہلے، اہل علم اور عام اہل اسلام میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ مسیلمہ کذاب، اسلام میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ ختم نبوت پر ہوا، جبکہ تمام مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے مقابلے میں خلافت صدیقیہ میں جہاد بالسیف کیا، چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے گرد ربیہ قوم کی 40,000 جماعت جمع کر دی تھی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، انصار و مہاجرین نے اس سے جہاد کرنے پر اتفاق کیا، اور ہزاروں صحابہ نے جام شہادت نوش کر کے مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا قلہ مسمار کر دیا۔ نیز مسیلمہ کذاب کے علاوہ دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ بھی جہاد کیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کو عملی طور سے یہ تعلیم دی گئی کہ اسلام کا منشا ہی یہی ہے کہ ان کے حدود اقتدار میں کوئی شخص دعوی نبوت نہیں کر سکتا، اور یہ دعویٰ کفر صریح اور موجب جہاد ہے۔ چنانچہ بعد کے کسی زمانے میں بھی جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوے کو برداشت نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو سخت سزا دی گئی۔ کسی وقت کسی حاکم اور کسی عالم نے مدعی نبوت سے یہ دریافت نہیں کیا کہ تمہارا دعویٰ کس قسم کی نبوت کا ہے، نبوت مستقلہ ہے یا غیر مستقلہ، تشریح ہے یا غیر تشریح، مستقل نبی یا غیر مستقل، تابع نبی یا امتی نبی ہونے کا، بلکہ اس کا دعویٰ نبوت ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت سے یہ تفریق کسی کے ذہن میں نہ تھی کہ بروزی نبی آ سکتے ہیں
یا تشریع یا غیر مستقل یا تابع نبی یا امتی نبی، یہ سب الفاظ دعوی نبوت کو ہضم کرنے کے لیے ہیں، جس کو امت نے 1300 سال تک ناقابل برداشت قرار دیا، اور ہر دور کی اسلامی حکومت نے ان کو سزائے موت دی، جس کی چند نظائر یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل ہوا، اور آپ نے وحی کے ذریعے سے خبر پا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اطلاع کر دی، لیکن جب قاصد خوشخبری لے کر مدینہ پہنچا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ نمبر 3، سجاع بنت الحارث قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت تھی، نبوت کا دعویٰ کیا، پھر مسیلمہ کذاب سے مل گئی، بعد ازاں مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں روپوش ہو گئی اور بالآخر مسلمان ہو کر فوت ہو گئی۔ نمبر 4، مختار بن ابی عبید ثقفی، اس نے دعوی نبوت کیا اور ہجری 67 میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے قتل ہوا۔ نمبر 5، حارث بن سعید کذاب دمشقی، اس کو عبد الملک بن مروان نے قتل کر کے عبرت کے لیے سولی پر لٹکایا۔ عبد الملک بن مروان دمشقی خود تابعی تھے اور سینکڑوں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو انہوں نے دیکھا اور ان سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ نمبر 6، مغیرہ بن سعید عجلی اور زنبیان بن سمعان تیمی، دونوں نے ہشام بن عبد المالک کے زمانہ خلافت میں دعوی نبوت کیا۔ عراق میں ان کے امیر خالد بن عبداللہ قصری نے ان کو قتل کیا۔ ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے وقت جلیل القدر تابعین اور اجلہ علماء موجود تھے۔ خیر القرون کے بعد خیر القرون صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے بعد دوسرے ادوار میں بھی مسلم حکمرانوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کا یہی اشر کیا۔ ایران میں بہاءاللہ کا انجام برا ہوا اور آج بھی وہاں بہائی فرقہ خلاف قانون ہے۔ کابل میں تو مرزا قادیانی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے عبد اللطیف کو بھی قتل کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں قادیانیوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ بہرحال تمام عالم اسلام نے شام، عراق، حرمین شریفین، کابل، ایران اور مصر تک کے علماء کرام اور سلاطین عظام نے جھوٹے مدعیان نبوت کے قتل کی حمایت اور تصویب کی۔ اس ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی صرف انگریز کی پشپنائی سے بچا رہا۔ مسئلہ ختم نبوت کے لیے دلائل کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ یہ بدیہات اور ضروریات دین میں سے ہے۔ سب جانتے تھے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور جو دعویٰ کرے اس کی سزا موت ہے۔ انگریزی عملداری سے فائدہ اٹھا کر یا خود انگریزوں کے ایما سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ بھی اس نے تدریجاً کیا، پہلے مبلغ اسلام بنا اور پھر محدث بنا، پھر مسیح بنا اور بعد میں خود مستقل مسیح موعود بن بیٹھا، اور مسیح موعود کی اصلاح بھی خود اسی نے ایجاد کی ہے۔ پرانی کتابوں میں اس اصطلاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ بعد ازاں نبی غیر تشریع اور پھر نبی بروزی، نبی امتی ہونے کا دعویٰ کیا اور مجازی نبوت سے اصلی نبوت کی طرف ترقی کر لی۔ پھر صاحب شریعت نبی بن گیا، پھر خدا کا بیٹا ہونے کا الہام بھی اس کو ہوا، اور آخر کار خواب میں خود خدا بن گیا اور زمین اور آسمان پیدا کیے۔
یہ باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں پھیلی ہوئی اور عام شائع و ذائع ہیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خود مسیح موعود کی اصلاح گھڑ کر خود مسیح موعود بننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو بات یوں بنائی، آنے والے کا مسیح یہی ذات شریف ہے، مگر وہ تو نبی تھے، یہاں تو انگریزی وفاداری ہی تھی۔ ناچار نبی بننے کے لیے فنا فی الرسول ہونے کی آڑ لی اور خود عین محمد بن کر نبی کہلانے کی سعی کی۔ آخری سہارا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لیا وہ امتی نبی کا ہے، جس کا معنی یہ کہ پہلے پیغمبروں کو براہ راست نبوت ملتی تھی، مگر مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملی ہے۔ یعنی نبوت تو ملی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ علماء اکرام نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اس دلیل کے بھی پرخچے اڑا دیے ہیں۔ حقیقت یہ کہ کوئی مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی بننا برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیلی دلائل کے لیے آپ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، سابق مفتی دارالعلوم دیوبند کی کتابیں ختم نبوت فی القرآن، ختم نبوت فی الحدیث اور ختم نبوت فی الآثار کا مطالعہ کریں، جس کی کاپی لف حاضہ ہے، یا پھر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف ختم نبوت اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں تو اس سلسلے میں لاجواب پر از معلومات اور مرزائیوں پر حجت قاطع ہیں۔ ہم یہاں اسمبلی کی ضرورت کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت کے سلسلہ میں بنیادی آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد بالغ کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں اور بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے متبنہ بیٹا بنا لیا تھا۔ چنانچہ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے، مگر قرآن پاک نے جو صرف اور صرف حقیقت پر لوگوں کو چلانا چاہتا ہے، ایسا کہنے سے روک دیا۔ اب لوگ ان کو زید بن حارثہ کہنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی، لیکن خاوند بیوی میں اتفاق نہ ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ اب ایک آزاد کردہ غلام سے ایک قریشی عورت کی شادی، پھر طلاق، دو طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام قدورتیں دور ہو گئیں۔ مگر مخالفین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اس پر اس آیت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی زبان سے کہہ دینے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی باپ نہیں بن سکتے کہ نکاح ناجائز ہو جائے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی باپ سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ساری امت کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ شفقت کہیں ختم بھی نہ ہوگی، کیونکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بننا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام امت کے روحانی باپ، پیغمبر اور بہترین شفیق ہوئے۔ اور یہ وہم کہ جب آپ روحانی باپ ہوئے اور امت روحانی اولاد ہوئی تو روحانی وراثت یعنی نبوت بھی جاری رہ سکتی ہے، اس ارشاد سے وہ وہم رفع ہو گیا
نیز اس فرمان سے کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں یہ وراثت بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہوئے۔ آیت کا معنی اور مختصر مفہوم بیان ہو گیا۔ یہی آیت وہ مرکزی آیت ہے جس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بننے کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ اگر کسی نے ان تمام آیات کا استیعاب کرنا اور پورا دیکھنا ہو تو ہم نے ختم نبوت فی القرآن 7 منسلک کر دی ہے۔ اس میں 100 آیتوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی تعداد پوری کر دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہم یہاں صرف مختصراً ایک آیت کریمہ پر بحث کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے معنی کے بیان کا مسلمہ اصول ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی اسی آیت کا معنی خود قرآن سے کیا معلوم ہوتا ہے، تو اس اصول کے تحت اسی آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کی دوسری قرأت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت ہے اور تفاسیر میں درج ہے، یہ ہے وَلَٰكِن نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر ڈالا۔ اس قرأت نے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کا معنی بالکل واضح کر دیا کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اس تفسیر سے ان تمام غلط تعویلوں کے راستے ہی بند ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنا کریں گے، کیونکہ اب معنی بالکل صاف ہو گیا کہ اس نبی نے تمام نبیوں کو ختم کر ڈالا۔ گویا خاتم کا معنی ختم کرنے والا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جس ذات مبارک پر قرآن نازل ہوا ان سے بڑھ کر اس قرآن کا معنی کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ اصول بھی سب سے مسلم ہے۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کی صحت میں کلام نہیں، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تحقیق بات یہ کہ میری امت میں 30 کذاب جھوٹے ظاہر ہوں گے، ہر ایک کا الزام یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس مبارک صحیح اور کفر شکن حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ نمبر 2 اس کے کذاب اور دجال ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹے اور دجال ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3 وہ دجال و کذاب میری امت میں سے نکلیں گے، اپنے کو امتی نبی کہیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا دعویٰ نہ کریں تو کون ان کی بات پر کان دھرے۔ ان الفاظ سے امتی نبی کا ڈھونگ کا پتہ بھی لگ گیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت میں بعض جھوٹے نبی آئیں گے اور بعض سچے بھی ہوں گے۔ دیکھنا ان کا انکار کر کے سب کے سب کافر نہ بن جانا۔ نہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بروزی، ذلی، عکسی اور غیر تشریعی نبی ہوں تو کذاب اور دجال نہ کہنا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 1300 سال تک سب نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال ہوں گے، لیکن 1300 سال کے بعد آنے والوں کو مان لینا۔ اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر کے انگریز کے خلاف لڑنے اور جہاد کو حرام کہہ کر ساری دنیا میں لٹریچر پہنچائے تو اس انگریزی نبی کو بھی مان لینا، اور یہ کہ 1300 سال تک جھوٹی نبوت بند ہے، بعد میں آزادی ہے معاذ اللہ۔ بہرحال جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک حدیث نے مخالفین ختم نبوت کے سارے وسوسے خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیں
جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة وختم الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور پیغمبروں کی مثال ایک ایسے محل کی ہے جو نہایت ہی خوبصورت بنایا گیا ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ اس کو دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ کیسی اچھی تعمیر ہے، ہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو میں نے اس اینٹ کی جگہ پر کر دی اور میرے ذریعے پیغمبر ختم کر دیے گئے، اور ایک روایت میں تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث نے تو خاتم النبیین کا معنی حصی طور پر بیان فرما دیا کہ نبوت کا محل پورا تھا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ہو گئی۔ اب مرزا قادیانی اس محل میں گھسنا چاہتا ہے مگر کون گھسنے دیتا ہے؟ مرزائیوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ بخاری اور مسلم کے حدیث میں کیڑے نکالتے اور کہتے ہیں کہ صاحب لولاک کی شان اور ایک چھوٹی سی اینٹ کو کیا نسبت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مثال تو آپ نے سارے جہان کی بیان نہیں کی، صرف قصر انبیاء کی بیان کی ہے۔ پھر ان مرزائیوں کو کیا معلوم ہے کہ اس ایک اینٹ کی کتنی جگہ ہے، وہ کتنی خوبصورت اینٹ ہے، وہ کتنی بڑی ہے؟ محل سارا حسن ایسی ایک اینٹ سے دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس مبارک حدیث نے یہ وہم بھی دور کر دیا کہ آیت خاتم النبیین کا تعلق آنے والوں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آنے والے پیغمبروں کا ذکر کر کے صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے کی بات فرمائی اور اپنے کو آخری اینٹ فرما کر خاتم النبیین فرما دیا۔ مطلب صاف ہو گیا کہ خاتم کا تعلق سابقین سے ہے، لاحقین اور آنے والوں سے نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور قدسی قوت نبی تراش رہے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے لوگ نبی بنا کریں گے اور امتی نبی کہلائیں گے۔ مرزائی ابو العطا جالندری نے اس حدیث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو محل میں تو جگہ خالی نہ ہوگی، وہ کہاں ہوں گے؟ افسوس ہے کہ مرزائی گندی باتوں سے اور خاص کر پیغمبروں کے بارے میں غلط بیانیوں سے باز نہیں آتے۔ پہلے تو آپ ویسے ہی اس کا جواب سن لیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی آئیں گے اور کسی اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوگی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں لگنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایسی بات ہوئی جیسے ایک میراثی نے بات بنائی تھی کہ جب انبیاء سب باری باری خدا کے سامنے سے گزر جائیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی باری آئے گی تو اس پر اعتراض ہوگا کہ تمہارا تو نام فہرست میں نہیں ہے، یعنی انبیاء کی فہرست میں نہیں ہے، تم کدھر سے نبیوں میں رہے؟ تو فوراً شیطان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ یا الہی، آپ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، میں نے صرف یہ ایک بھیجا ہے، اس کو تو داخل کر لو۔ مرزائیو، پیغمبروں کا مذاق اڑا کر پھر مذاق سے خفا نہ ہو اور تحقیقی جواب سن لو۔ یہ صرف مثال ختم نبوت کے محل کی ہے اور امت کو سمجھانے کے لیے اس سے پیغمبر اینٹ کی طرح بے حس و بے حرکت اور بے جان ثابت نہیں ہوتے۔ نبوت کا محل ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے، وہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ آخری نبی کی عزت نوازی کے لیے
جس پرانے پیغمبر کو لے آئے، پیغمبر آخر زمان کی عزت افزائی کے لیے ان کو زندہ رکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امداد کرا کر وہ صاحب اختیار ہے۔ مرزائی کون ہوتے ہیں جو اس میں دخل دیں؟ بیس کو علیحدہ مستہ حیات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں مفصل دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو، بات یہ ہے کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب جو مسلمان دیکھے یا دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مبشرات نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ بہرحال نبوت کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نبوت، شرف ہم کلامی، اسرار الہیہ، تقدیر اور اسباب، مخلوق اور خالق کا تعلق، نبوت کا واسطہ، یہ اور اس قسم کے مباحث ہماری عقول اور افہام سے بہت بلند ہیں۔ ان سب کو راز میں رکھا گیا۔ دو اجزاء ظاہر کیے گئے، اچھی اور سچی خوابیں۔ کون ہے جو ان غیبی امور کے بارے میں خواب کی اطلاعات کی حقیقت بیان کر سکے؟ دوسرا جز مکالمات الہیہ ہے۔ نہ رب العزت جل وعلا کی ذات ہمارے احاطہ علم میں ہے اور نہ اس کی صفات، اور خاص کر مکالمہ الہیہ۔ آخر یہ مکالمہ کس طرح ہوتا ہے؟ بالمشافہ رب العزت جل وعلا سے، ملائکہ کے توسط سے، دل میں القاء سے، پردے کے پیچھے سے، یا غیب کی آوازیں سنائی دینے سے۔ پھر ہر ایک کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے خیال میں یہ مقام قرب اور مقام معیت کی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ اجزاء نبوت ہیں، جزیات نبوت نہیں ہیں۔ نبی جس قسم کا ہو، چاہے صاحب کتاب و صاحب شریعت ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، چاہے بغیر شریعت و کتاب ہو جیسے ہارون علیہ السلام اور سارے انبیاء بنی اسرائیل، یہ اصلاح خلق کے لیے معجور ہوتے ہیں، ان سے مکالمہ ہوتا ہے، ان کو مبعوث کیا جاتا ہے اور نبوت کا منصب عطا ہوتا ہے۔ ان پر وحی آتی ہے جو فرشتہ پیغمبروں پر لاتا ہے۔ یہ شریعت کے اجراء کے لیے مامور ہوتے ہیں، ان کی وحی میں شریعت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہدہ نبوت پر فائز ہوتے ہیں۔ ان دونوں نبوتوں کو اولیاء کرام شرعی نبوت کہہ دیتے ہیں اور دونوں کو بن اور ختم بتاتے ہیں۔ عام اہل علم کلام، علم شریعت والے پہلی کو نبوت تشریع اور دوسرے کو نبوت غیر تشریع کہتے ہیں، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد دونوں کو ختم بتاتے ہیں۔ اولیاء کرام میں سے بعض کو شرف مکالمہ نصیب ہوتا ہے، لیکن نبی اور نبوت کے نام کو غیر نبی کے لیے استعمال کرنے کو وہ کفر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی صرف مکالمات کو نبوت غیر تشریع کہہ دیتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ذات مبارک کو نبی کا نام دیتا ہے اور منصب نبوت سے سرفراز کر کے اصلاح خلق کے لیے پرانے یا نئے احکام وحی کر کے بھیجتا ہے، یہ وہ نبوت نہیں ہے۔ اس سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ شیخ اکبر وغیرہ تشریع نبوت کی بقا اور اجراء کے قائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ارباب علم و کلام و شریعت جن دو نبوتوں کا علیحدہ ذکر کر کے ختم ہو جاتے ہیں، تو بعض اولیاء ان دونوں کو نبوت تشریع کہہ کر ختم بتا دیتے ہیں۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہو جاتا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ انسان کے کسی جز، مثلا پاؤں کو انسان نہیں کہتے، مجموعہ اجزاء کو انسان کہتے ہیں، مگر حیوان کے جزیات کو حیوان کہہ سکتے ہیں۔
مثلا گھوڑا، گدھا، بلی وغیرہ سب کو حیوان کہہ سکتے ہیں، یہ جزیات ہیں، لیکن گھوڑے کے سر کو گھوڑا نہیں کہہ سکتے، مجموعہ اعضاء کو کہیں گے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے 46 اجزاء جمع ہوں تو کوئی نبی ہے، مگر ان اجزاء کا جمع ہونا اور منصب نبوت ملنا محض موہبت اور فضل خداوندی ہے۔ حدیث بہرحال بخاری کی ہے اور ختم نبوت کی صاف دلیل ہے۔ یہی تفسیر ہو گئی اس پہلی آیت کی۔ مرزا غلام احمد کے ایک پیرو مرزائی ابو العطا نے لکھا ہے کہ دیکھو، پانی کا ایک قطرہ دریا کا جز ہے، لیکن دونوں کو پانی کہتے ہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے، اور جز اور جزی میں امتیاز نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ قطرہ بھی پانی ہے اور دریا بھی۔ قطرات پانی کے اجزاء نہیں ہیں، پانی کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں۔ کیا کوئی شخص ان دو اجزاء میں سے کسی ایک کو پانی کہہ سکتا ہے؟ جیسے چھوٹا گدھا اور بڑا گدھا دونوں حیوان کے جزیات ہیں، دونوں کو حیوان کہہ سکتے ہیں، مگر گدھے کے کسی جز کو گدھا نہیں کہہ سکتے۔ ابو العطا مرزائی باتیں بنا کر قرآن اور حدیث کا مقابلہ کرتا ہے۔ بخاری غزوہ تبوک میں یہ حدیث درج ہے، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون وموسى الا انه لا نبي بعدي۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ تم مجھ سے اس طرح ہو جاؤ جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے؟ بات یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خانہ وغیرہ کی نگرانی کے لیے چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں اور عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنے کو محسوس کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرما کر تسلی دے دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع نبی تھے، مستقل صاحب شریعت نہ تھے، نہ صاحب کتاب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت ان کو نگرانی کے لیے چھوڑ گئے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما کر ان کی تسلی کرا دی، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ غلط فہمی اس ارشاد سے دور فرما دی کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ گویا تابع غیر مستقل نبی اور بغیر شریعت کے بھی آپ کے بعد کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نبوت ایک عظیم منصب اور بھاری انعام ہے اور محض موہبت اور بخشش سے ملتا ہے۔ اس میں کسی کے اتباع اور اطاعت کا دخل نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی نے امتی نبی کی خود ساختہ اصطلاح گھڑ کر لوگوں کو کافر بنایا ہے۔ امت میں سے ہو یا باہر، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے یہ منصب دے دیں وہ نبی ہے، لیکن اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی لیے تو کبھی صدیقیت کی کھڑکی کھولتے ہیں، کبھی فنا فی الرسول اور آپ کے اتباع کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب دجل و فریب اور دھوکہ ہے۔ امتی نبی کی اصطلاح یا مسیح موعود کی اصطلاح کوئی مرزائی پرانے دین میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام ان کے پیغمبر کرتے تھے۔ جب ایک چل بستا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء اور امراء ہوں گے، اور وہ بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے جس سے بیعت کی ہے اس کا حق پورا کرو، اسی طرح درجہ بدرجہ ان کا حق ان کو دو۔
اگر تمہارا حق ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے رعیت کے متعلق پوچھ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی نبوتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھیں، مستقل اور تشریعی نبوتیں نہ تھیں، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ان کی بندش اور ختم ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ وہاں سارا کام نبی کرتے تھے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء، امراء، علماء اور اولیاء کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محدث ہونے کی تصریح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ان سے مکالمات ہوتے تھے، مگر پھر بھی فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور وجہ صرف یہ بتائی کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ واقعی جو ہستی مکارم الاخلاق، کمالات نبوت اور تمام اعلیٰ صفات نبوت کی جامع ہو، اور تمام انبیاء و مرسلین سے افضل اور سب کی سرتاج اور امام ہو، ایسی پاک ہستی کو لائق ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آنا اور منصب نبوت کا خاتم ہونا۔ معلوم ہوا کہ محدث بھی نبی نہ ہو سکتا اور نہ کہلا سکتا ہے، اور اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مکالمات کی دولت نصیب ہوئی ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ جناب امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ پہلی امتوں میں مال غنیمت کے ڈھیر کو آسمان کی آگ جلا دیتی تھی، اور یہی اس کی قبولیت کی نشانی تھی، اور ساری زمین میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی، نماز زمین پر ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور بوقت ضرورت تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور میں تمام مخلوق کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اور میرے ساتھ تمام پیغمبروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ بند ہو گیا اور تعداد معین انبیاء کی پوری ہو گئی۔ اس مبارک ارشاد میں آخری جملہ صاف اور صریح ہے، یعنی وَأُرْسِلْتُ أَنَّ الْخَلْقَ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، جس میں کسی مرزائی کی تعویل یا وسوسہ کی گنجائش نہیں، صاف صاف فرمانے کہ میرے آنے سے سارے نبی ختم کر دیے گئے ہیں، یہاں مہر وغیرہ کا معنی نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ۔ اس حدیث شریف کے پہلے حصے نے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصریح فرما دی ہے، لیکن مرزائی بڑے خوش ہیں کہ ان کو احادیث کا معنی بدلنے کا موقع اس حدیث کے دوسرے جز سے ہاتھ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد ہزاروں مسجدیں بنی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں، مگر قدرت کو ہی منظور ہے کہ ہر جگہ یہ لاجواب اور رسوا ہوں۔ چنانچہ اسی حدیث کو امام دہلمی، ابن نجار اور امام بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرمایا، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، وَمَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ، کہ میری مسجد پیغمبروں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ لیجئے حدیث کی تشریح
خود دوسری حدیث نے کر دی اور مرزائیوں کی خوشی خاک میں ملا دی۔ ان روایات سے آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفسیر کا بھی علم ہو گیا۔ کسی صحابی نے کسی ایک حدیث کے مطلب کا انکار نہیں کیا، اور کر کیسے سکتے تھے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے تھے۔ 1300 سال تک انہی معانی پر اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر تمام علماء اکرام، محدثین، مجددین اور مجتہدین، بلکہ عام اہل اسلام کا اتفاق رہا، اور مدعی نبوت سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ تو کس قسم کی نبوت کا مدعی ہے، بلکہ اس کو سخت ترین سزا دی گئی۔ قرآن پاک کی صریح روایات اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، پھر صحابہ اکرام کی متواتر روایات کے بعد کسی اجماع کے نقل کی ضرورت نہیں، جبکہ کسی صحابی نے اس معروف و مشہور تفسیر کا انکار بھی نہیں کیا، جبکہ اس کا تعلق کفر و ایمان سے تھا، تو یہ بات بجائے خود تمام اسلاف کا اجماع ہو گیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اور خاتم النبیین کے بعد کسی قسم کا پیغمبر کسی نام سے نہیں بن سکتا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے تو خاتم النبیین اور لا نبی بعدی اور خاتم الانبیاء کا معنی 1300 سال تک صحابہ اور تابعین اور کاملین اسلام پر باوجود پوری کوشش و کاوش کے کھل نہ سکا، تو قرآن پاک ہدایت کی کتاب کیسی ہوئی؟ الیاذ باللہ، چیستان ہو گئی۔ اور پھر آج کے نئے معنوں کا کیا اعتبار رہ سکتا ہے؟ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر قرآن نے تشریح کی ہے، اور جن کو احادیث نے صاف صاف بیان کیا، اور جن پر امت نے اجماع کیا۔ اس لیے اس کے خلاف دعویٰ کرنے والے کو کافر سمجھا جائے گا، اور توبہ نہ کرے بلکہ اپنی بات پر اصرار کرے تو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اقتصاد صفحہ نمبر 123 مطبوعہ مصر الباب الرابع فی بیان من یجب التکفیر من الفرق میں اس مسئلہ کو یوں بیان فرمایا کہ جس نے اس کی تعویل کی وہ بکواس ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اس میں کسی قسم کی تعویل و تخصیص نہیں ہے۔ نمبر 4، شرح عقائد سفارینی نے بھی صفحہ نمبر 257 پر احادیث کے متواتر ہونے کا قول فرمایا ہے۔ اس مسئلے پر ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی کی کتاب منسلک کر دی ہے، جس میں 100 آیات سے اور 200 حدیثوں سے اور سینکڑوں اقوال سلف صالحین سے مسئلہ ختم نبوت ثابت کیا گیا، اور مخالفین کے تمام اوہام اور وساوس کا تارو پود بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ جو تفصیل دیکھنا چاہے یہ کتاب دیکھے۔ البتہ مرزائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے خود مرزا غلام احمد قادیانی کے 3 قول نقل کر دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے مخالف ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خدائے مہربان نے ہمارے نبی کا نام بغیر استثناء کے خاتم الانبیاء رکھا، اور ہمارے نبی نے اس کی تفسیر لا نبی بعدی میں واضح بیان سے صاحب طلب لوگوں کے لیے کر دی۔ 2 سطروں کے بعد لکھتے ہیں، اور وہی منقطع ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبیوں کو ختم کر ڈالا ہے۔ مرزا غلام احمد کے اس قول سے
ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد وحی بند ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استثناء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا نبی بعدی قرآن پاک کی واضح تفسیر ہے۔ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی کتاب میں لکھا ہے ما کان علی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین، اور میرے لیے یہ جائز نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں، یعنی دعوی نبوت کرنا کافر ہونا ہے۔ نمبر 3، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے۔ اب مرزائیوں کو خاتم النبیین کے معنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ختم نبوت یا نبی تراشی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں نمبر 1، جو دین ساز نہ ہو وہ ناقص ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو خود مرزا قادیانی کے ہاں بھی یہ غلط ہے، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، دوسرے اس کے مستحق نہ تھے، حتیٰ کہ صحابہ سے لے کر آج تک کوئی بھی مرزا کی طرح نہ تھا۔ چنانچہ اسی مضمون کو اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391 اور خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 406 میں درج کر کے یہ بھی لکھ دیا کہ وہ ایک ہی ہوگا تو دین ساز کہاں رہا۔ یہ تو صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنے نفس کی پیروی اور تصویل ہے۔ نمبر 2، اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نبی تراش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے رہیں گے اور نبوت ختم کرنا خدا تعالیٰ کی رحمت و برکت کو روکنا اور ختم کرنا ہے، قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر ایک رسی کا ایک سرا ہے تو دوسرا سرا بھی ہوتا ہے، اگر ایک دریا کا ایک کنارہ ہے تو دوسرے کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اگر دن صبح کو شروع ہوتا ہے تو مغرب کو ختم ہوتا ہے، اگر دنیا کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی انتہا بھی ہوگی، اگر نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی ہے تو اس کو بڑھا کر خاتم کمالات نبوت حضرت خاتم النبیین پر پورا کامل کر کے ختم کرنا ہے۔ یہاں ہر چیز کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل شیء عنده بمقدار، اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار معین ہے۔ اگرچہ بارش رحمت ہے لیکن یہ ضرورت کی حد تک رحمت ہے۔ اگر چند دن مسلسل بارش ہو تو سب بارش کے روکنے کے لیے دعا کریں گے۔ نمبر 3، دین سازی کمال نہیں بلکہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے اس کو کامل کرتے کرتے آخری کمال پر پہنچا کر ختم کرنا کمال ہے، ناقص نبی بنا کر ختم کرنا کمال نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ دین کا کمال نہیں ہے کہ اس دین کے تمام اجزاء پر ایمان لانے کے باوجود صدیوں کے بعد کسی ایک مدعی نبوت پر ایمان نہ لانے سے کروڑوں کی تعداد میں امت کافر ہو جائے، جس مدعی کا کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو، اور نہ حضرت رحمت للعالمین نے تمام آنے والی نسلوں کو کفر سے بچانے کے لیے کچھ ارشاد فرمایا ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 20 امور کی خبریں دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کہہ کر گویا اپنی امت کو آمادہ کیا کہ کسی نبی کا بھی اقرار نہ کرو۔ اگر کوئی نبی آنے والا تھا جس کا انکار کفر تھا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ اپنی امت کے کافر بننے کا سامان کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 5، یہ کمال نہیں ہے کہ امت کا تعلق اپنے کامل نبی سے واسطہ در واسطہ ہو، بلکہ یہ کمال اور بہتر ہے کہ تمام امت کا تعلق اپنے نبی سے بلا واسطہ قائم رہے۔ نمبر 6، خاتم النبیین میں خاتم کا تعلق سابقین اور گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام سے ہے، نہ لاحقین اور آئندہ آنے والوں سے۔
مرزا غلام احمد قادیانی نے اور اس کے چہروں نے کہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ سارے نبیوں کی مور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تراش ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے نبی بنتے ہیں۔ دراصل دائرہ نبوت کا مرکزی نقطہ آپ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کمالات نبوت خود طے فرما کر کمال تک پہنچا دی اور ختم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آخر میں آئے جیسے صدر جلسہ تمام انتظامات کے بعد آتے ہیں جن کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی تمام انتظامات کے بعد لائے گئے کہ وہ انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، جیسے زمین و آسمان اور سورج و چاند وغیرہ کی پیدائش۔ پھر جب نبوت کو ختم کرنا تھا تو کامل کر کے ایک کامل کے ذریعے ختم کرنا زیادہ مناسب تھا۔ اسی لیے بیت المقدس میں تمام پیغمبر امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون والسابقون، ہم آخری اور پہلے کے ہیں۔ اور دوسری حدیث جس کو ابن ابی شیبہ اور ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں پیدائش میں سب سے پہلا نبی تھا اور مبعوث ہونے میں سب سے آخری۔ اور اسی لیے قیامت میں بھی لوائے حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور تمام انبیاء علیہ السلام شفاعت کبریٰ کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث نے اس کی تشریح کی ہے جو شرح سنہ اور مسند امام احمد میں ہے، انی عند اللہ مکتوبا خاتم النبیین، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ جانتے تھے اور تقدیر یہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر پیغمبر اور اس کے وقت کو جانتے تھے، بلکہ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح یہ خصوصیت اور خلعت ختم نبوت کا شرف عطا ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت وہ بھی نعمت ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ یہ نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ دین کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری امتوں کو ایک طرف اور اس ساری امت کو دوسری طرف رکھا ہے۔ چنانچہ چند آیتیں حسب ذیل ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی خاطر پیدا کی گئی ہو۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی اور بہترین امت بنایا تاکہ تم باقی لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہی دے۔ اور فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ ایسی بہت سی آیات ہیں۔ بہرحال اگر کثرت کا کوئی انضباط نہ ہو تو وہ بھیڑ ہو جاتی ہے، اگر اس میں نظم و ضبط ہو تو وہ ایک طاقت ہوتی ہے۔ کثرت اگر کسی وحدت پر ختم ہو تو وہ مربوط اور قوی طاقت ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، اور اس وحدت کا مظاہرہ معراج کی رات مسجد اقصی میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں کو ایک طرف اور آپ کی امت کو دوسری طرف رکھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ نمبر 8، پیغمبر شریعت وہ کتاب لاتے ہیں یا پرانی شریعت کو بیان کرتے اور چلاتے ہیں۔ یہاں تکمیل دین و شریعت کا کام پورا ہو چکا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی مہربانی تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ بقا و تحفظ شریعت کی ذمہ داری بھی خود خدا نے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سیاست اور ملکی انتظام کا کام خلفاء کے سپرد ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی ولكن لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء فیکثرون او کما قال۔ بنی اسرائیل کا انتظام پیغمبر کیا کرتے تھے، جب ایک نبی جاتا تو دوسرا آ جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت ہوں گے، اور تم پہلے خلیفہ سے وفاداری کرتے رہنا۔ اور مبشرات سچے خوابوں کی طرح نبوت کا جز ہے، بعینی نبوت نہیں۔ نہ جز کو کل کا نام دیا جاتا ہے، آدمی کی ٹانگ کو آدمی نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کی ایک آنکھ کا نام انسان ہوتا ہے، یہ اجزائے انسانی ہیں۔ ہاں، انسان کے تمام جزیات کو انسان کہا جائے گا، جیسے مرد، عورت، کالا، گورا۔ بہرحال اجزاء اور جزیات کا فرق ہر پڑھا لکھا جانتا ہے۔ یا حیوان ہر گھوڑے، گدھے اور بلی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی پاؤں یا سر کو حیوان نہیں کہہ سکتے۔ اب کسی نئے نبی یا نئی شریعت کی اس امت کو ضرورت نہیں ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح اعلان فرما کر ہر طرح کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ مرزائیوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مزہ آتا ہے۔ مبشرات کا معنی خود حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب بتایا ہے۔ نمبر 9، یہ کہنا کہ وہ لعنتی دین ہے جو نبی ساز نہ ہو، یعنی نبی نہ بناتا ہو۔ اور یہ کہاں کہا گیا ہے؟ براہین پنجم صفحہ نمبر 138 اور خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 306 پر، جیسا کہ مرزا قادیانی اور اس کے چیلے چانٹے کہتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ بات تو پہلی امتیں بھی کہہ سکتی تھیں، پھر تمہاری کون سی تخصیص ہے؟ پہلی امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی اطاعت کر کے نبوت کے سوا باقی مراتب قرب حاصل کیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا نبوت عطا کی۔ وہ دین نبی ساز نہ تھا، بلکہ نبیوں کی تعداد باقی تھی، اس کو پورا کرنا تھا۔ ان امتوں کی اپنے نبی سے تعلق و نسبت بھی قائم رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ یہ آخری امت اپنی نسبت قیامت تک اپنے نبی آخر زمان سے رکھتے ہوئے مراتب قرب حاصل کرتی رہے، کسی دوسرے کا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ یہ بات تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہی تھی کہ ذاتی طور پر میں آدم سے بہتر ہوں، آپ کے انتخاب اور اتباع پر دار و مدار کیوں ہو کہ آپ آدم کو سجدہ کراتے ہیں؟ اسی لیے شیطان ملعون اور مردود ہوا، اور آدم علیہ السلام نے عبودیت اور اطاعت اختیار کی، وہ مقبول ہو گئے۔ یہاں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص ہوں، دوسرے کوئی اس کے مستحق نہیں۔ گویا یہ بھی شیطان کی وراثت تھامے ہوئے اپنا استحقاق اور شدت اتباع ثابت کرتا ہے، اور اب اس کے گم کردہ راہ چیلے چانٹے اس سے وابستہ رہ کر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی یہ جہالت بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ پہلے پیغمبر براہ راست پیغمبر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر کے اتباع کا اس میں دخل نہ تھا، مگر یہاں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غایت اطاعت سے نبوت کا مقام ملا ہے۔ حقیقت الوحی اس لیے کہ پہلے کے پیغمبر بھی کسی نہ کسی پیغمبر کے دین کا اتباع کرتے تھے، اور ہم بھی کرتے ہیں۔
نبوت تو موہبت اور بخشش ہے، جہاں ظرف اس کے مناسب دیکھا وہاں عطا فرما دی، اور ظرف بھی خود مہربانی کر کے عنایت کرتے تھے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی نبوت دے، مگر اب تو سلسلہ نبوت کی تکمیل کر کے اس کو بند فرما دیا۔ جتنے نبی آنے تھے وہ آ گئے، اور دائرہ نبوت کی ساری مسافت آپ نے طے کر لی اور تکمیل شریعت فرما گئے۔ اب آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی احمق الذی دوپہر کے وقت پوری روشنی میں اپنا چراغ جلا کر بھینس ڈھونڈتا پھرے۔ اسی احمق الذی کی عقل کو بھینس ہی کی عقل کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ مدعی تو دین محمد کی توہین کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے صرف مرزا قادیانی ہی نبی بن سکا، اور وہ بھی ایسا جو انگریزوں کی اطاعت فرض قرار دے، اور غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھروائے، اور اپنے نہ ماننے والے کروڑوں افراد امت کو کافر قرار دے، اور جو پودا وحی کا، ڈراوے کا اور لالچ کا اور تقدیر مبرم کا واویلا کر کے محمدی بیگم کو حاصل نہ کر سکا، بلکہ مسلسل 20 سال تک اس کی شادی کی زبانی مزے بھی لیتا رہا، اور عقل کے اندھے مگر گانٹھ کے پکے مریدوں کو بتلاتا اور پھسلاتا رہا، اور اپنے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کر کے جھوٹا کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور یہ وہی بھی ایسی تھی بلکہ اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دے کر دنیا کو چیلنج کیا تھا۔ کیا اسی بل بوتے پر ہم اس کی بات یا گپ کو سچ مان لیں کہ میری وہی قرآن کی طرح ہے؟ پھر ایسا شخص کہ جو اپنے نہ ماننے والوں کو کنجریوں کی اولاد کہے، اپنے مخالفین کو جنگل کے سور لکھے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گورلا شریف کو ملعون کہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو اندھا شیطان لکھے، مولوی سعد اللہ کو نسل بدکاراں قرار دے، تمام علماء کو بدذات فرقہ مولویہ سے تعبیر کرے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر کو گو کے ڈھیر سے تشبیر دے، اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کہے، بلکہ تمام پیغمبروں کی صفات و کمالات کا اپنے کو جامع قرار دے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسی طرح اس نے پیشن گوئی کی کہ عبداللہ آتھم 15 ماہ میں مر جائے گا۔ جب وہ نہ مرا تو جھوٹا اعلان شائع کر دیا کہ اس نے رجوع الی الحق کر دیا تھا، اور جب 22 ماہ بعد وہ اپنی موت مرا تو اعلان کر دیا کہ میری پیشن گوئی یہ تھی کہ جھوٹا سچے کے سامنے مرے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ مرزا ناصر احمد اور سارے قادیانیوں کو سمجھ دے۔ بہت سے نیک آدمیوں کے باپ دادا گمراہ گزرے ہیں، اگر یہ بھی توبہ کر کے سچے مسلمان ہو جائیں اور مرزا قادیانی کو خدا کے حوالے کریں، پیسے تو اب بہت ہو گئے، عزت بھی مل گئی، اور اگر یہ خیال ہو جیسے کہ آپ کی ڈینگوں سے بو آتی ہے کہ کوئی آپ کا سرپرست آپ کو بچا لے گا، تو ہم دعویٰ سے کہتے ہیں آپ کو خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ وقت گیا جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ آپ نے عام مسلمانوں کو بدنام اور ذلیل کرنے کی اپنے بیان میں کوشش کی ہے، اس لیے ہم نے یہ چند سطریں لکھ دی ہیں۔ نمبر 11، خاتم النبیین میں خاتم کی اضافت نبیین کی طرف ہے۔ یہاں پرانے نبی پیش نظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقین کی تعداد ختم کر دی، جو آنے تھے آ گئے، اب کسی کو آپ کے بعد نبوت نہیں مل سکتی۔ خاتم النبیین کا معنی خاتم اللاحقین نہیں ہے کہ آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آیا کریں گے، یہ تو اللہ پر جھوٹ بولا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے کون کون آئے؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کا پوتا مرزا ناصر احمد بتا سکتے ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے بغیر 1300 سال میں آپ کی قوت قدسیہ نامکمل رہی؟
خاتم النبیین میں پرانے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد کو ختم کر دیا اور قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔ اب کوئی شخص نبوت نہ پا سکے گا۔ یہ اضافت اشخاص کی طرف ہے، باقی نبوت اور رسالت کے خاتمہ کے لیے وہ مبارک الفاظ زیادہ موزوں ہیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، تو اب فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول بنے گا نہ نبی۔ راوی کہتے ہیں یہ بات لوگوں کو مشکل نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ مبشرات کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا خواب، اور وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس حدیث نے تمام مرتدوں کی کمر توڑ دی ہے، جس سے صاف صاف معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو رسول بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس کتاب یا شریعت ہو، نہ کسی کو نبی بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ دوسرے نبی کا تابع ہو اور کوئی نئی شریعت یا نئے احکام اس کو نہ دیے گئے ہوں۔ جیسے لفظ خاتم النبیین نے اگلے پیغمبروں کی تعداد ختم کر دی، اس حدیث کے مبارک الفاظ نے بعد میں دعویٰ کرنے والوں کی حقیقت بھی کھول دی۔ اب نہ کسی کے پاس وہی نبوت آ سکتی ہے اور نہ وہی رسالت۔ اب یہ کہنا کہ مستقل نبی ختم ہو گئے، غیر مستقل باقی ہیں، یا یہ کہ صاحب شریعت نہ آئیں گے مگر تابع اور غیر تشریع نبی آ سکتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، کفر ہے اور دین سے استہزاء ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ مرزا غلام احمد قادیانی کبھی بروزی اور ذلی نبوت کی آڑ لیتا ہے، کبھی فنا فی الرسول ہو کر نبی بننے لگتا ہے، کبھی مسیح موعود بننے کے لیے تنکوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی مریم بنتا ہے، پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو حیض آتا ہے، پھر مریم سے عیسیٰ بن جاتا ہے، کبھی آسمان میں اپنا نام محمد و احمد ظاہر کرتا ہے، کبھی اپنا نام ہی ابن مریم رکھ لیتا ہے، کبھی محدث اور مجدد کا روپ اختیار کرتا ہے، اور کبھی مہدی کی حدیثوں کو اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے، کبھی کرشن کا اوتار بنتا ہے اور کبھی جے سنگھ بہادر، کبھی عین محمد بنتا ہے، کبھی مسیح کہلاتا ہے تو کبھی ان سے افضل، کبھی انسان کی جائے نفرت بنتا ہے، کبھی انگریزی عدالت میں توبہ نامہ داخل کرتا ہے، اور کبھی اپنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ظاہر کرتا ہے۔ غرض مرزا غلام احمد قادیانی عجیب چیز اور ایک چیزتان تھے۔ ہم اس کو صرف انگریز کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ کمال مرزا ناصر احمد کو مبارک ہو، اگر ایسا نہیں تو پھر شیطان نے جو طلب اس سے کیا ہے بہت کم ہی کسی اور سے کیا ہوگا۔ مرزائی لوگ شیخ اکبر کی بعض عبارتیں پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی غیر تشریع نبوت کو باقی سمجھتے ہیں۔ یہ صریح دھوکہ ہے اور علمی جہالت ہے۔ دراصل بعض اولیاء یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ ہو سکتا ہے، جس کو لغت میں نبوت بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ نبی کہلا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ یہ جو مکالمہ ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بیان شریعت کے لیے مامور ہو کر خدا تعالیٰ کی ہاں منصب نبوت پا لیتا ہے۔ وہ صرف اس مکالمے کو غیر تشریع نبوت کہتے ہیں۔ تشریع نبوت وہ ہر اس وہی نبوت کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے لیے احکام ہوں، نئے یا پرانے، اور یہ صرف نبی کے لیے ہو سکتا ہے۔ گویا لغوی طور پر وہ مکالمہ الہیہ کا نام غیر تشریع رکھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ شرعی وحی اور نبی کی وحی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اور رسول ایک عہدہ ہے جو اب ختم ہو چکا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ گویا ان اولیاء کے ہاں تشریع نبوت میں دونوں نبوتیں شامل ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، نئی شریعت والی اور پرانی شریعت والی، یعنی وہ غیر تشریع کا اطلاق بھی کبھی ولایت پر کر دیتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک ان میں سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ نبی ہونے کا اعلان کی اجازت دی۔ اگر مرزائیوں میں سکت ہے
تو کسی ولی کا دعوی نبوت ثابت کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔